پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بال جبریل اقبال کی ایک خوبصورت کتاب ہے اور بڑی معروف نظمیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور احمد عاطف صاحب نے آج بڑی خوبصورت نظم کا انتخاب کیا ہے جس کا ٹاپک ہے الارض للہ، تو جس کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، تو لیکن اس کے اوپر کس کس کا دعویٰ ہے، ذرا اس کی کچھ بات یہاں پہ جو ہے اس نظم کے اندر ہو رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ تو یہ موجود ہے حمد کا اور نعت کا، لیکن حمد بھی ایسی ہو کہ اللہ کی ایسی پاکی ہو کہ جس میں اللہ کی منشا بھی بیان ہو رہی ہو، تو اس حمد کی کیا ہی بات ہے۔ تو میں گزارش کروں گا احمد عاطف صاحب سے کہ اقبال کی یہ نظم الارض للہ کی تشریح جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک خوبی یہ ہے جو آپ نے بتائی ہے، وہ یہ کہ یہ حمد ہو یا نعت ہو یا دین کے احکام ہو، وہ ان کو عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، منشا جو ہے وہ بیان کیا۔ ہاں، ان کا جو سب سے مشہور شعر حمد کا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، حاضر کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ ہاں، بعض بتان یا ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، حکمران تو صرف وہی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر جو ہے حمد کا اتنا اونچا بلند شعر، یہ حمد کی نظم کا نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی نظم کا ہے۔ صحیح۔ یہ وہی نظم ہے جس میں اقبال نے کہا کہ دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، اور تو سمجھا کہ آزادی کی ہے نیلم پری، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اس کا سسپینس رکھتے ہیں، تو وہ ان اشعار کا سسپینس رکھتے ہیں، اور کسی تو وہ یہی کرتے ہیں وہ کہ وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اطلاق کرتے ہیں اس کا۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ بال جبریل کی اس نظم کا عنوان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ یہ نظم بنیادی طور پر جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہے، لیکن اس کے وہ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے وڈیرے اور جاگیردار جو زمینوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ایسی زمینوں کے مالک بنے ہوئے ہیں کہ جن پر وہ کچھ نہیں کرتے، تو یہ پوری تمہید آپ دیکھیے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ آپ تو بیج ڈال دیتے ہیں نا زمین کے اندر، تاریکی میں چلا جاتا ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے، پالتا کون ہے اس کو؟ اب اس میں سے جو ہے وہ شگوفہ نکلنا، یا اخوا بھی کہتے ہیں اس کو، وہ نکلتا ہے اور باہر آتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، تم کرتے ہو؟ اچھا، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، بارش کے بغیر جو ہے فصلیں جو ہے سحاب کہتے ہیں بادل کو۔ صحیح۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، یعنی وہ جو دریا سے ایوپریشن جو ہے بخارات نکلتے ہیں، یہ جو وہی جا کر بادل بنتے ہیں، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ تو تم نہیں کرتے۔ ہاں، کون بادل بناتا ہے؟ دریاؤں سے موجیں اٹھاتا ہے، وہ آسمان پہ جا کر بادل بنتی ہیں، اور پھر وہ بادل آ کر کے برستا ہے تمہاری کھیتیوں پر۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، پچھم کہتے ہیں مغرب کو۔ صحیح۔ تو
یہ ہوائیں ہی تو بادل اڑا کر لاتی ہیں نا، جی جی جی، بادل اڑا کر کے اپنی طرف لاتی ہیں. تو یہ کون کرتا ہے کہ جو مغرب سے بادل اڑا کر کے اور ہواؤں کے یہ رخ کون متعین کرتا ہے؟ تم تو نہیں کرتے. ہاں، سازگار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں جو چیز جائے فائدہ مند ہو. تو یہ جو ہوائے سازگار باد ہوا کو کہتے ہیں. صحیح. تو آپ کے لیے جو ہوا سازگار ہوتی ہے، اور سازگار اس طرح بھی ہوتی ہے کہ وہ بادلوں کو آپ کی طرف اڑا کے لے. مجھے ویسے اس کی ایک اور چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مطلب باد سازگار سے، اور خاص طور پہ چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ کھیتی باڑی کا ہے، کہ اس سے شاید مراد اقبال وہ موسموں کا وہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں، موسموں کے اگلے مصرے میں آ رہا ہے. جی، اس لیے کہ بعض اوقات بارش جو ہے وہ کسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ دعائیں کرتا ہے کہ بارش ہو. تو کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، اگلے شعر میں آئے گا. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. ایک تو مٹی جو ہے وہ کس نے بنائی ہے، اور کس کی ملکیت ہے. یہ تمہاری اپنی ملکیت تو نہیں ہے، اور نہ تم نے بنائی ہے، نہ تم نے تخلیق کی ہے. اور دھوپ بھی ضروری ہوتی ہے جی جی بالکل کھیتوں کے لیے. تو یہ جو سورج کا نور ہے، نور آفتاب ہے، یہ دھوپ، یہ جو کرنیں پڑ رہی ہیں، اور جن کرنوں سے فصلیں پکتی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. خاک یہ کس کی ہے، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب. آپ گندم کا خوشہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس خوشے کو جب آپ چھیلتے ہیں، جب یعنی اس کی کٹائی کر کے اس میں سے تو موتیوں کی طرح چمکتا ہوا گندم اس کے اندر سے برآمد ہوتا ہے. تو اقبال نے ایک بہت ہی شاعرانہ انداز میں یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ کون کرتا ہے، خوشہ گندم کی یہ جیب جو ہے موتیوں سے کون بھرتا ہے. یہ تم خود کرتے ہو ایسا. صحیح. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. اور یہ موسم کا ذکر آ گیا کہ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. ابھی گرمی چل رہی ہے، پھر سردی آ گئی، بارش ہوئی، خزاں آئی، بہار آئی. تو یہ جو تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی ایک موسم رہ جاتا، ایک ہی طرح کی فصل ہوتی ہے، اور انسان بیزار ہو جاتا ہے. صرف گرمی سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، صرف سردی سے بیزار ہو جاتے ہیں. صرف خزاں ہو تو کوئی مزہ نہیں ہے. اور اسی طرح بہار کے موسم کے اپنے وہ خرابیاں ہوتی ہیں، الرجی وغیرہ. تو ایک موسم اگر رہ جاتا تو انسان کچھ نہیں کر پاتا. اور یہ بدل کر موسموں کا آنا جانا، یہ انسان کے لیے ایک نعمت. مختلف پھل سبزیاں تو پھر اسی کے نتیجے میں ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ اب یہ آخری شعر ہے جس میں یہ اپنے موضوع پر آئے ہیں، اور یہی نتیجہ خیز شعر ہے. دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. دہ جو ہے یہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو عام طور پر دال اور ہے کے بیچ میں ایک یہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، جو دیہ. اور اس کی جمع کیا ہے؟ دیہات. ہاں، دیہات اس کی جمع ہے. اچھا، فارسی میں دہ خدا جو ہے، یعنی خدا جس کے ساتھ لگائیں تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے. صحیح. اور یہ فارسی میں ایک لفظ ہے خدا وند. صحیح. وہ بھی مالک کے لیے. عورت کا مالک جو ہے وہ عورت کا خدا وند کہلاتا تھا. اچھا، جو پھر خاوند بن گیا ہے. صحیح. تو یہ خدا کا مطلب مالک ہوتا ہے. صحیح. دہ خدا کا مطلب دیہ کا مالک. صحیح. یعنی وہ جاگیردار جس کو ہم کہتے ہیں. جی. اس کو مخاطب کر کے، جاگیردار کو مخاطب کر کے اقبال دہ خدایا ہاں یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، اور تیرے باپ کی بھی نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیرے باپ کی بھی نہیں. ہاں وہی تیرے آبا، یعنی جو تجھے ورثے میں ملتی چلی آ رہی ہے دادا سے اور باپ سے، تو یہ ان کی بھی نہیں تھی. صحیح. الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، اور میری بھی نہیں ہے. جی. تو یہ تصور انہوں نے پوری نظم میں دیا ہے کہ جس نے اس زمین کو تخلیق کیا، اس پر روشنی ڈالی، اس پر ہوائیں لایا، برسات کی، مٹی کی تاریکی کے اندر سے اس نے کوپل نکالی، اور پھر
بالیاں ہوئیں اور بالیوں کی جیب جو ہے وہ موتیوں سے بھر دی، یہ تمام کام کیے کس نے؟ جس نے کیے ہیں، یہ زمین بھی اسی کی ہے، تو اسی کے حکم کے مطابق استعمال ہونی چاہیے. یہ میسیج. جزاک اللہ. بہت بڑا پیغام ہے. یعنی جو زرعی ممالک جو ہیں وہاں پہ یہ ایک پورا کلچر جو ہے جاگیردارانہ اور یہ نظام جو ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے کہ دیگر لوگوں کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لینا اور ان کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہو جانا. تو یہ زمین جو ہے وہ، یا جو وسائل ہیں، اصل میں تو اس نظم سے جو کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جو وسائل ہیں یہ اگر انسان کے پاس موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو کوئی بھی اگر اس کے اوپر نگران بن کے بیٹھا تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اس کے حوالے کی ہے جس کے بارے میں بعض پرس ہوگی. یعنی یہ کوئی اس طرح کی ملکیت نہیں ہے کہ جیسے مرضی اڑاؤ، جس کے مرضی خلاف استعمال کرو اور آخرت کے دن تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، بلکہ ایک ایک آنے کا جو ہے وہاں پہ حساب دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو زندگی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو الہامی ہدایت ہے اس کے تحت ہمیں اپنے نظام کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.